اللہ کے نبی آخری نبی. اگر دین نام صحابہ کا تحفظ بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ سے جڑا ہوا. اگر پیغمبر آخری نبی نہ ہوتے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہ ہوتی, امت میں خلافت نہ چلتی. یہ خلافت بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے. آج اگر علماء نے اپنے آپ کو نبی کا وارث کہا, اس کی وجہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے. اگر حضور آخری نبی نہیں پھر کلما خلق نبی خلفہ نبی. اگر نبی نے آنا ہوتا اللہ ان کے ذمہ کام نہ ڈالتے. یہ علماء نبی کے وارث تبھی بنے اس لیے کہ حضور آخری ہے. اگر امت کے مبلغین کو تبلیغ والا احساس ملا کنتم خیر امت کا ایک امتیازی تمغہ ملا اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے. اگر حضور نبی آخری نہ ہوتے, آپ کے بعد نبی نے آنا ہوتا, پھر تبلیغ امت کے ذمے نہیں انبیاء کے ذمہ ہوا کرتی. اگر دین نام سیاست کا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, اس سیاست کا تحفظ بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ جڑا ہوا. اس لیے کہ پہلے سیاست دان انبیاء ہوا کرتے تھے, اب سیاست دان انبیاء کے وارث ہوا کریں گے. اور یہ سیاست کا تحفظ بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر اب بھی کوئی نیا نبی آ جائے پھر یاد رکھنا سیاست علماء کا کام نہیں ہوگا, انبیاء کا کام ہوگا. یہ علماء انبیاء کے وارث بنے, یہ وراثت تب ہے جب حضور آخری. اگر سیاست ہے یہ سیاست بھی تب ہے جب حضور آخری. میں اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا اللہ کی قسم بات فقط دین کی نہیں بات انسانیت کی ہے. آج اگر انسانیت گناہوں کے باوجود بھی اپنی شکلیں صحیح سالم لے کر پھر رہی ہے تو پیغمبر کی ختم نبوت کی وجہ سے پھر رہی ہے. اگر میری اور آپ کی شکلیں آج محفوظ ہیں حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے ہیں. اگر ان شکلوں کا تحفظ چاہتے ہو پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرو. آپ کہیں گے کیسے؟ میں بڑی اختصار سے آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا 9واں پارہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 کا پہلا حصہ خطبے میں تلاوت کیا. اللہ نے اس آیت میں کیا مضمون سمجھایا؟ اہل مکہ نے اللہ سے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اللہ اگر تیرا نبی واقعتاً تیرا نبی ہے ہمیں تباہ کر دے, ہمیں ہلاک کر دے, ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. اللہ نے آیت نمبر 34 میں فرمایا وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. فرمایا مکہ والو اگر میں تمہارے اعمال دیکھوں تم واقعتاً عذاب کے مستحق ہو. اب ذہن میں سوال آیا خدایا وہ مانگ بھی رہے ہیں عذاب کے مستحق بھی ہیں, آپ ان کو عذاب دیتے کیوں نہیں؟ وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں عذاب آ بھی سکتا ہے خدایا پھر آتا کیوں نہیں؟ اب سمجھیے آیت نمبر 33 کو. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرا محمد یہ عذاب کے مستحق تو ہے لیکن بچے کیوں ہیں؟ فرمایا آپ کی وجہ سے بچے. یہ کیسے بچے؟ پیغمبر کی ختم نبوت کیسے؟ اللہ کے لیے پوری توجہ رکھیے. حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف القرآن میں اسی سورہ انفال آیت نمبر 33 کی تفسیر میں لکھا فرماتے لوگوں اللہ کا ایک ضابطہ ہے, اللہ کا قاعدہ ہے, خدا کا اصول ہے, اللہ کا قانون ہے. اللہ جب کسی نبی کو نبی بنا کر بھیج دے اور لوگ بات نہ مانے اللہ قوم پر عذاب لانے کا فیصلہ کر دے. پھر قانون یہ جو نبی جس جگہ کا نبی ہوتا جب تک نبی نبوت کے دائرے میں نبی نبوت کی حد میں نبی نبوت کے ایریا میں ہوتا ہے اللہ قوم کو عذاب نہیں دیتے. عذاب تب آتا ہے جب نبی نبوت کے ایریا سے یا تو باہر چلا جاتا یا جانے کی تیاری کرتا. جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہوگا قوم پر عذاب نہیں آئے گا. جب تک نبی کی نبوت کی حد چل رہی ہوگی قوم پر عذاب نہیں آئے گا. سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک نبی اس گراؤنڈ کا نبی اس کی نبوت کی ابتدا اس دیوار سے لے کر وہ دیوار
اس دیوار سے لے کر یہ دیوار، اللہ کے نبی یہاں پر آیا، لوگوں نے بات نہیں مانی۔ اللہ کا نبی جب تک یہاں ہوگا اللہ قوم کو تباہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ جگہ نبی کی نبوت کا ایریا، نبی وہاں پر چلا گیا، یہاں پر عذاب اب بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ ابھی تک نبی نبوت کی حد میں، نبی نبوت کے ایریا میں، اللہ کا نبی نبوت کے ایریا سے باہر نہیں گیا، پیغمبر اس دیوار کے پاس کیا، عذاب اب بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ بھی نبی کی نبوت کے ایریا میں شامل ہے۔ عذاب کب آئے گا؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں یا تو اللہ فرمائیں گے اے میرے نبی چھوڑ دے یہ علاقہ، چلے جائیں گراؤنڈ سے باہر، اللہ کے نبی یہ جانے کی تیاری کرے گا، یا اللہ کے نبی دروازے سے باہر جائے گا، اب ان لوگوں پر عذاب آئے گا۔ جب تک نبی نبوت کے ایریا میں ہوگا قوم پر عذاب نہیں آتا۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ ہوا۔ جب تک انبیاء تھے اللہ نے تباہ نہیں کیا، یا انبیاء چلے گئے یا جانے کی تیاری کی اللہ نے قوم کو تباہ کر دیا۔ اب سمجھیے پیغمبر کی ختم نبوت کو، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھنا، اپنی نافرمانیوں کو ذہن میں رکھنا۔ اللہ فرماتے محبوب اگر میں میرٹ کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر ان لوگوں کو پکڑنا شروع کر دوں یہ عذاب کے مستحق ہے۔ اللہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا محمد میرا ضابطہ یہ ہے، قانون اور اصول یہ ہے، جب تک نبی نبوت کے دائرے میں ہو میں اللہ قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ تو جو ان کے اندر موجود ہے میں اللہ عذاب کیسا دوں؟ اللہ کے نبی مکہ سے چلے، پیغمبر طائف میں پہنچے، مکہ والے کہہ سکتے تھے اگر عذاب نہ آنے کی وجہ محمد مصطفیٰ تھے، وہ تو مکہ میں نہیں، وہ تو طائف میں چلے گئے، عذاب آنا چاہیے۔ فرمایا وانت فیہم، میرا محمد نانا وہ اور نبی تھے، جو ایک بستی کے نبی، وہ اور نبی تھے، ایک علاقے کے نبی۔ آپ مکہ میں ہوں گے یہ بھی نبوت کا ایریا، آپ طائف میں جائیں گے یہ بھی نبوت کا ایریا۔ پیغمبر چلے، اللہ کے نبی مدینہ، بیت المقدس، پیغمبر سات آسمان، سدرۃ المنتہا، شریف اکرام، عرش معلیٰ تک پہنچے، اللہ کے نبی اوپر گئے، پیغمبر زمین پر نہیں۔ اب لوگ کہہ سکتے تھے محمد تو زمین پر نہیں آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے۔ فرمایا وانت فیہم، میرے محمد تو زمین پہ ہوگا، زمین کا نبی، تو آسمان پہ چلا جائے گا، آسمان کا نبی، تو فرش پہ ہوگا، یہاں کا نبی تو عرش پہ چلا جائے گا، وہاں کا نبی، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، پیغمبر قبر میں پہنچے، عذاب اب بھی نہیں آیا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس لیے میرا محمد دنیا کا بھی نبی ہے، میرا محمد قبر کا بھی نبی ہے، اور ضابطہ یہ ہے